السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں محمد عبد المنتقم آپ کو ایک وقفے کے بعد پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سارے حجاج کرام ایسے ہیں کہ جو پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کا سفر کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کیا، جنت البقیع گئے، مسجد نبوی شریف میں نمازیں ادا کی، اور پھر مدینہ منورہ کے فیوض اور برکات سے بہرہ یاب ہو کر، بہرہ اندوز ہو کر، سعادتوں سے مالا مال ہو کر وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ تمام حجاج کرام قابل مبارکباد ہیں، اور سب سے میں دل کی گہرائیوں سے دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کی عظیم سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بات وقفے سے پہلے یہ چل پڑی تھی کہ مدینہ منورہ حاضری کے سلسلے میں بعض لوگ جو ہے وہ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اور یہ بتلاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت سے متعلق جو احادیث طیبہ ہیں وہ ضعیف ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو غلط قرار دینے میں بھی تأمل نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری حدیثیں صحیح حدیث کے درجے میں ہیں، حسن حدیث بھی ہیں، تو وہ حسن حدیث یعنی مکمل طور پر قابل عمل ہیں، اور اگر بالفرض وہ ساری حدیثیں سنداً ضعیف بھی ہوں تو اس سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ مجھے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں ایک جگہ ایک پولیس مین یا عرب ایک آدمی نے پوچھا، هل تعتقد علی الاحادیث الضعیفہ، کیا تم ضعیف احادیث پر بھی اعتقاد رکھتے ہو؟ تمہارا عقیدہ کیا ضعیف حدیثوں کے بارے میں درست ہونے کا ہے؟ تو میں نے جواب میں یہ کہا، انا اعتقد علی الاحادیث المعتبرہ، یعنی میں نے یہ کہا کہ معتبر احادیث پر میرا اعتقاد ہے اور میرا اعتماد ہے، یعنی سند کے لحاظ سے تمام احادیث طیبہ کا صحیح ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری صحیح حدیثیں ایسی بھی ہیں سند کے لحاظ سے جو صحیح ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ صحیح کا مطلب وہ اردو میں جس بات کو صحیح سمجھا جاتا ہے، حدیث کی اصطلاح میں وہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح کے مقابلے میں غلط کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات نہیں ہے۔ جس حدیث کے تمام راوی میں کی جو ثقاہت ہے، ثقہ ہونا، قابل اعتماد ہونا، اور جتنی کوالٹیز اور جتنی خوبیاں، جتنے کمالات اور جتنی صلاحیتیں راوی کے اندر پائی جانی چاہیے، ہر راوی کے اندر جو ہے وہ 5 خصوصیات ہوں، اعلیٰ درجے میں وہ 5 خصوصیات پائی جائیں، تو اور کوئی شذوذ اور علت وغیرہ نہ ہو، تو وہ علماء کا کام ہے۔ یہ ساری اصطلاحی باتیں ہیں۔ ایسی سند اگر ہو تو روایت کو صحیح کہا جاتا ہے، لیکن اگر کسی ایک راوی میں کوئی ایک معیار اگر کم درجے کا ہو، کوئی ایک ایسی صفت ہو جس کو مکمل پایا جانا ضروری تھا، اس میں کسی قسم کا کوئی ضعف پایا جائے، کسی ایک راوی کی مختلف خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کے اندر بھی کمی پائی جائے، نقص پایا جائے، تھوڑی سی کمزوری اس میں یعنی ثابت ہو، تو اس صورت میں اس حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب غلط نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ غلط ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور عظیم ہستی تھے، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب الروح۔ اس کتاب الروح کے صفحہ نمبر 16 پر انہوں نے ایک حدیث بیان کی جو سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے فرمایا
کہ پوری امت نے اس روایت کو قبول کیا، اور جب ہر زمانے میں اور ہر قرن میں اور ہر شہر میں اور ہر جگہ علماء کرام میں کسی ایسی روایت کو، چاہے وہ سند کے لحاظ سے اس میں ضعف پایا جائے، سندی اعتبار سے وہ ضعیف بھی ہو، لیکن ہر دور میں اس کو علماء کرام اگر قبول کرتے آ رہے ہوں، تو یہ تلقی بالقبول ہونے کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول، امت میں اس کو ایکسپٹ کرنے کا رویہ اگر ہر دور میں پایا جائے، امت میں اس حدیث کو قبول کر لینے کا سلسلہ اگر نظر آتا ہے، تو پھر صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب کا قبول کر لینا، یہ نہ صرف یہ کہ ضعف کو دور کر دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اس حدیث کا ضعف اس سے دور ہو جاتا ہے، کمزوری دور ہو جاتی ہے، بلکہ ایسی حدیث متواتر حدیث کے درجے میں پہنچ جاتی ہے، یعنی صحیح کی جو سب سے اعلیٰ درجے کی جو قسم ہے اس میں وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے درس ترمذی میں یہ بات لکھی ہے، یا ان کی کتاب میں یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جانے سے متعلق جو احادیث طیبہ ہیں، وہ ساری حدیثیں، ان میں اگر کوئی ضعیف بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض حدیثیں صحیح درجے کی ہیں، بعض حسن درجے کی ہیں، اور بعض میں تھوڑا سا ضعف پایا جاتا ہے، لیکن تعامل امت کی وجہ سے اور پوری امت کے شروع سے تعامل جاری رہنے کے نتیجے میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان سب کے یعنی حاضری کے تسلسل، حاضری کے عمل کا جو تسلسل ہے، اس کی وجہ سے یہ ضعف اب باقی نہیں رہتا، یہ ضعف مکمل طور پر دور ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں، بہت سارے مستحب اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی حفاظت امت نے صرف لفظی روایتوں کے ذریعے نہیں کیا ہے، بلکہ اجتماعی عمل کے ذریعے کیا ہے، مسلسل عمل کے ذریعے کیا ہے، متواتر عمل کے ذریعے کیا ہے، جس کو السنت المتوارثہ کہا جاتا ہے۔ السنت المتوارثہ تعامل امت کا عنوان دیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ ضعف دور ہو جاتا ہے، بلکہ ایسی روایتیں خود ائمہ حدیث کے نزدیک متواتر احادیث کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی، لہٰذا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا نہ صرف یہ کہ جائز ہے، بلکہ مستحب عمل ہے، مبارک عمل ہے، باعث سعادت عمل ہے، اور مسلمانوں میں اس سلسلے میں شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ بعض روایتوں کی بنیاد پر اس سلسلے میں بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے وعید معلوم ہوتی ہے کہ فقد جفانی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میری شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اور استطاعت کے باوجود جو نہ گیا اس نے میرے ساتھ بڑی بے وفائی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور ارشادات کی ثقاہت اور اعتبار امت کے تعامل کے ذریعے مکمل طور پر قائم ہے، پوری امت کا اس سلسلے میں اجماع پایا جاتا ہے، لیکن صرف اور صرف ایک شخصیت، شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہہ دی تھی، انہوں نے بھی منع نہیں فرمایا جانے سے، انہوں نے یہ کہا کہ وہاں کی زیارت اگر کی جائے تو اس کو منع نہیں فرمایا، کہا کہ وہاں کا سفر ہو تو وہ مسجد نبوی شریف کی نیت سے سفر ہو، روضہ اقدس کی نیت سے سفر نہ ہو، روضہ اقدس کی نیت سے سفر نہ ہو، یہ ان کا قول تھا، لیکن اس کی وجہ سے پوری امت نے ان کی مخالفت کی ہے، اور علماء کرام نے ان کے خلاف کتابیں لکھی ہیں۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، شفاء السقام کے نام سے ان کے خلاف کتاب لکھی گئی ہے، اس زمانے میں سے ان کے خلاف، اس کی وجہ سے ان کو بڑی مصیبتیں بھی جھیلنی پڑی، اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ پوری امت کے اجماع سے، اجماعی موقف سے ہٹ کر ایک بات تھی۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد،
کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ تم سفر نہ کرو، کسی اور جگہ تم سفر نہ کرو۔ تو اس حدیث کا مطلب اگر اور مفہوم، میں وہ مستثنیٰ مفرغ اور یہ چیزیں عوامی سمجھ سے بالاتر یہ مباحث ہیں، نحوی مباحث ہے، ان کی طرف میں نہیں جاتا۔ اس حدیث کا اگر سیدھا اور لفظی مفہوم لیا جائے کہ کسی اور جگہ سفر کرنا جائز نہیں ہے، صرف 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنا جائز ہے۔ آج مجھے بتائیے، ہزاروں فلائٹیں پوری دنیا میں چل رہی ہیں، ہزاروں فلائٹیں چل رہی ہیں، تو لوگ مختلف ممالک کا سفر کر رہے ہیں، اپنے والدین کی زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں، رشتہ داروں کی زیارت کے لیے سفر کر رہے ہیں، مختلف ممالک کے دورے کے لیے سفر کر رہے ہیں، ہالیڈے کے منانے کے لیے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اگر اس حدیث کو مطلق مان لیا جائے کہ تم کسی جگہ سفر نہ کرو، ہاں 3 مسجدوں کی سفر کر سکتے ہو، 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، اور وہ ہے مسجد حرام، مسجد نبوی شریف مدینہ منورہ میں، اور ایک ہے مسجد اقصی فلسطین میں۔ صرف ان 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو۔ اس میں جو مستثنی منہ جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، یعنی کسی مسجد میں، فی مسجد کا لفظ جو ہے وہ مقدر نکالا گیا ہے کہ کسی ایک مسجد کی طرف اگر سفر کرنا ہو تو کسی مسجد کی طرف اگر سفر کرنا ہو تو نہیں کر سکتے، کسی اور مسجد کی طرف سفر نہیں کر سکتے۔ یہاں جو بات محذوف ہے، تم کسی یعنی سفر نہیں کر سکتے، کس جگہ سفر نہیں کر سکتے، وہ جملہ یہاں پر محذوف ہے، نہیں ہے حدیث میں، مستثنی محذوف ہے یہاں پر، تو مستثنی منہ محذوف ہے، تو وہ کیا ہے؟ کسی مسجد کی طرف سفر نہیں کر سکتے، ہاں صرف 3 مسجد کی طرف سفر کر سکتے ہو۔ اس حدیث کا پیغام کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کی تمام جامع مسجدیں ایک جیسی ہیں، فضیلت کے لحاظ سے ان مسجدوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگر کوئی سمجھے کہ لاہور میں ایک بادشاہی مسجد ہے اور ایک داتا دربار میں ایک مسجد ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ داتا دربار میں جو مسجد ہے اس میں نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ شہر لاہور میں کسی بھی جامع مسجد میں اگر نماز پڑھیں تو وہ برابر ہیں، ہاں وہ جماعت کسی جگہ اگر بڑی ہوتی ہے تو وہ بات الگ ہے، وہ بحث دوسری ہے کہ بڑی جماعت میں شریک ہونا چاہتا ہوں، تو وہ بات دوسری ہے۔ لیکن مسجد ہونے کے اعتبار سے تمام جامع مسجدیں ایک جیسی ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فیصل مسجد میں نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہوگی، یا ڈھاکہ میں جو بیت المکرم ہے اس میں نماز پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تمام جامع مسجدیں برابر ہیں، لہٰذا کسی خاص مسجد کی نیت سے، مسجد میں اضافی فضیلت حاصل کرنے کی نیت سے اگر کوئی سفر کرنا چاہے تو صرف 3 مسجدوں کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ انسان 3 مسجدوں کی نیت سے انسان سفر کر سکتا ہے۔ تو اس حدیث کا وہ 3 مسجدیں، مسجد حرام ان مکہ مکرمہ، مسجد نبوی شریف ان مدینہ منورہ، اور مسجد اقصی ان پیلسٹائن، تو یہ 3 مسجدیں ہیں۔ یہاں اس حدیث کا موضوع، اس حدیث کا جو ٹاپک ہے وہ مسجدیں ہیں، کہ مسجدوں کے سلسلے میں ایک حکم بیان کرنا پیش نظر ہے، مسجدوں کی طرف سفر کرنے کے سلسلے میں ایک پیغام اور ایک مسئلہ بیان کرنا اور شرعی حکم بتلانا پیش نظر ہے کہ اس حدیث کا موضوع مسجدیں ہیں، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ورنہ پھر طلب علم کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اساتذہ کرام کی تعداد 4000 سے زیادہ بتلائی جاتی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ کرام کی تعداد 1000 سے زیادہ بتلائی جاتی ہے۔ تو مختلف ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، پوری دنیا کی خاک چھانی انہوں نے کی، اور کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا اور آبلہ پا ہوئے، شد رحال علم دین کے لیے انہوں نے کیا۔ یہ سب ناجائز ہو جائے گا، ماں باپ کی زیارت کے لیے جانا ناجائز ہو جائے گا، تجارت کے مقاصد کے لیے تاجر حضرات پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں،
ہالیڈے کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، یہ سب ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ بتلانا پیش نظر نہیں ہے اگر اس حدیث کا یہ مطلب نکالا جائے، اور اس حدیث کو بنیاد بنا کر اگر یہ کہا جائے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی زیارت کرنا درست نہیں ہے، یہ موقف پوری امت کے اجماعی موقف سے ہٹا ہوا ایک موقف ہے، اور پوری امت نے اس کو مسترد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے۔ بڑے بڑوں سے غلطی ہو جاتی ہے، بڑی بڑی شخصیات سے بھی غلطیاں ہوئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہاں پر سنگین غلطی وارد ہوئی ہے، اور اس کے خلاف پوری امت نے اپنا موقف ان کے خلاف پیش کیا ہے۔ لیکن ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، ان کا علمی مقام بہت بلند ہے، اور علم کا ناپیدا کنار سمندر تھے، ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن بعض تفردات سے پوری امت نے اختلاف کیا ہے۔ بڑی بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے مقام، لیکن بعض ایک دو ایشوز ہیں، ایک دو مسائل ہیں، ایک دو موقف ہیں، ایک دو رائے ہیں کہ وہ رائے سب سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم اور چھپتا ہوا ایک مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے آپ اشارہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے کے بارے میں صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے کہ اس حدیث کا موضوع کسی قبر کی زیارت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اور یا قبروں کی زیارت اس میں داخل نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے تو ایک عجیب بات یہ ارشاد فرمائی ہے کہ یہی حدیث جس کو اس کے خلاف دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، یہی حدیث حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت، روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جانے کے استحباب پر دلیل معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جن 3 مسجدوں کے لیے سفر کی اجازت ہے وہ اضافی فضیلت ہونے کی بنیاد پر ہے، اس میں جو علت پوشیدہ ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف تم سفر کر سکتے ہو، 3 مسجدوں کی نیت سے تم سفر کر سکتے ہو، تو کس بنا پر، اس میں کیا علت پوشیدہ ہے؟ یہ جو جواز ہے 3 مسجدوں کے لیے سفر کرنے کا، اور باقی دوسری مسجدیں سب فضیلت میں برابر ہیں، لہٰذا اضافی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے مقامی جامع مسجد کو چھوڑ کر کسی اور مسجد کو ان 3 مسجدوں کے علاوہ سفر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو 3 مسجدوں کی اجازت کیوں؟ کیونکہ اضافی فضیلت ہے اور اس کو حاصل کرنے کی ترغیب ہے اس میں۔ تو دوسری تمام قبروں کے مقابلے میں، دوسری تمام قبریں پوری دنیا میں اللہ والوں کی ہے، بڑوں کی ہے، زیارت قبر کی اجازت تو ہے، اس کو تو ہر کوئی مانتا ہے۔ تو ان تمام قبروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ بابرکت جو قبر ہے اور معزز قبر ہے، وہ جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ لہٰذا اضافی فضیلت کسی جگہ کی جب ہو تو اس کی گنجائش اس حدیث کے ذریعے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ ان 3 مسجدوں کی اضافی فضیلت ثابت شدہ ہے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ایک نماز پڑھنے پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مسجد نبوی شریف میں ایک روایت کے مطابق 50,000 نمازوں کا ثواب، اور ایک روایت کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب، اور مسجد اقصیٰ میں 1,000 نمازوں کا ثواب ایک نماز کے بدلے میں ملتا ہے۔ تو ان 3 مسجدوں کی جو اجازت ہے وہ فضیلت کی بنیاد پر ہے، اور یہی علت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روضہ اقدس میں پائی جا رہی ہے۔ لہٰذا یہ حدیث روضہ رسول کی نیت سے سفر کے جواز پر دلیل بنتی ہے اگر غور سے دیکھا جائے۔ میں ابھی وقفے کے لیے چلتا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید باتیں اس سلسلے میں اور دوسری دیگر باتیں بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔